بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحاجہ قومہ قالا، فرمایا اچھا تم مجھ سے مناظرہ کرتے ہو فی اللہ یہ فی توحید اللہ. وقد ہدانے، اور حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدانے رہنمائی کی ہے، توحید پر رکھا ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ. مفسرین کہتے ہیں قوم نے جب سنا نا، اس نے کہا ابراہیم سیانا تھی، سمجھ لے ابراہیم تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر تو اس طرح گستاخی تو نے کی نا تو ہمارے بابے ٹانگیں توڑ دیتے. آج کا مشرک بھی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ انہوں نے ڈرایا، دھمکیاں دی، کہتے ہیں اگر تو نے ان کی گستاخی کی تیرے مال جان خطرے میں پڑ جائے گا، بابے نقصان دیں گے. حضرت نے فرمایا ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا ما تشرکون بہ، یہ مائی فقیرنی سے ڈرنے والے تم ہو. لا اخاف، میں نہیں ڈرتا ما اشرکتم، ولا اخاف ما تشرکون بہ، جو ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. الا ان یشاء ربی، کیا مطلب ہے؟ وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتے مگر یہ کہ چاہے رب میرا شیئن کوئی چیز پہنچانا. اللہ جو نقصان دے سکتا ہے وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتے. واسع ربی، وسیع ہے رب میرا ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے. کئی پا اخافو، کیسے ڈروں میں، ما اشرکتم، ان معبودوں سے جو تم شریک بناتے ہو اور تم نہیں ڈرتے. انکم اشرکتم باللہ، اس بات سے کہ تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ. اور بے ایمانو، مجھے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو اور تم اللہ سے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے شریک بنا رکھے. معلوم ہوتا ہے توحیدی کو دلیر ہونا چاہیے. یہ بیچارہ دھواں دھار تقریر کر رہا ہو اور اگلا کہ خبردار ہوئے شیخ جیلانی ٹانگیں توڑ دے گا. اچھا جی معذرت، یہ ایسے نہیں. اس نے کہا اخاف ما اشرکتم. احسان الہی ظہیر کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، یہ معتدل اہل حدیث تھا. احسان الہی ظہیر یہ آتا تھا گجرات میں، پنڈی میں بھی حضرت شیخ کے ساتھ اس کی بڑی جاری تھی، اور تھا معتدل. اتنا وہ دم کٹا اہل حدیث نہیں تھا. جو اہل حدیث کان بھی کٹے ہوں، دم کٹے ہوں تو وہ کام خراب ہوتا ہے. تو یہ اس کا جملہ بڑا عجیب ہے. لاہور کی تقریر میں علی اجویری کے دربار کے پاس ہے، وہاں پر کہتا ہے علی اجویری کو کہو میری ٹانگ توڑ کے دیکھے، تمہاری ٹانگیں توڑتا ہے. میں کھڑا ہوں، نہیں مانتا علی اجویری کو داتا، اس کو کہو میری ٹانگ توڑے. تم کہتے ہو ہماری ٹانگیں توڑتا ہے. اب علی اجویری کے دربار کے پاس کھڑے ہو کر یہ جملہ ان مشرکوں کے سامنے یہ بڑی بکت رکھتا ہے، چاہے کوئی بھی کہے تو بڑا جملہ ہے. ادھر تو یہ بیچارہ خود بھی ڈرتا ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیسے ڈروں میں اس سے جو تم شریک کرتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے ہو مشرکو، انکم، اس بات سے کہ تم شرک کرتے ہو ساتھ اللہ کے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. سبحان اللہ. ہر دور کا مشرک ایک مسئلے کا شکار رہا، اس کے مسئلے پر دلیل کوئی نہیں، صرف احوا، دلیل کوئی نہیں. یہ ایک دفعہ سرگودے میں اکٹھے ہوئے سارے مولوی، عنایت اللہ شاہ صاحب بھی تھے سب، تو مسئلہ حیات النبی چل رہا تھا. تو مولوی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مختلف حوالے پڑھ کر، کہتے ہیں شاہ جی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کی بات مانے تو ہم سے بزرگ جاتے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے. شاہ صاحب سنتے رہے، بیٹھ گئے، یہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا آپ کی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری، اگر میں آپ کی بات مانوں تو مجھ سے خدا کا قرآن جاتا ہے، اس لیے میں نہیں مانتا. اور رہ گئے جو تم حوالے دے رہے تھے، تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان،
یہ خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں. خدا کی طرف سے دلیل قد جاءکم برہان من ربکم، وہ قرآن ہے. اس لیے تمہاری مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس مشرک جھوٹے کے پاس جاؤ گے سلطان نہیں ہوگی. سلطان کا مطلب ہے قطعی دلیل. سلطان کا مطلب ہے قطعی، یعنی جو چھا جائے اور مجبور ہو جائے آدمی ماننے پر. ہاں کچی کچی دلیلیں، چونکہ چنانچہ گویا اگر مگر چے، بس بزرگوں کو خواب آئی، روایت آئی، آواز آئی، یہاں تک ہی کام ہوگا. ای الفریقین احق بالامن، کون ہے دو فریقوں میں سے زیادہ حقدار امن کا؟ تم یا میں، یعنی میں امن کا زیادہ حقدار ہوں، یا تم مجھے غیر اللہ سے ڈراتے ہو، خود اللہ سے نہیں ڈرتے. ان کنتم تعلمون الذین آمنوا، ادخال الہی ہے. اللہ نے فرمایا بات اسی طرح ہے جو ابراہیم نے کی. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں خلط ملط کیا اپنے ایمان کو، بے ظلم، ساتھ ظلم کے. جہاں ظلم سے مراد بے اتفاق المفسرین شرک ہے، اور جو صحابہ اور نبی پاک سے مروی ہے. اولئک لہم الامن، واسطے ان کے امن ہے، بے فکری ہے. وہم مہتدون، اور وہ دنیا میں بھی مہتدون، رائے حق پہ ہیں. دل کا حجتنا، یہ بھی ہماری دلیل ہے، یہ میدان مناظرہ تھا. دل کا حجتنا، دل کا حجتنا، حجت کا معنی اشارۃ الی جمیع ما احتج بہ ابراہیم علی توحید ہے. قولی ہے، یہ کیا ہے؟ توحید ہے، لفظ کیا ہے؟ چلو دل کا حجتنا کا ایک مشار ہے. کیف اخاف ما اشرکتم والی حجت ہے، آیت نمبر 81. یہ بھی بن سکتی ہے مشار الیہ، لیکن سارا بھی پیچھے بن سکتا ہے. یہ ہمارے دلائل تھے، ہم نے دیے تھے ابراہیم کو. آتیناہا، اب سمجھ آ گئی نا، نوری ملکوت کا معنی بھی سمجھ آ گیا. یہ اصل حجت اور دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اعلیٰ قوم ہی، قوم کے مقابلہ میں. اب آپ اندازہ کریں یہ خود شکوک کا شکار ہے یا میدان مناظرہ میں بیان ہو رہا ہے؟ دل کا حجتنا قرآن نے خود بتایا، جو ہاذا ربی کہہ رہے ہیں، یہ میدان مناظرہ کے دلائل ہیں الزامیہ، نہ کہ حضرت ابراہیم کو شک ہے. نرفع دراجات، بلند کرتے ہیں ہم دراجات کو جس کے چاہیں. بے شک رب تیرا حکیم، بڑی حکمتوں والا، علیم، سب کچھ جاننے والا.